اکبر بگٹی کون ہے؟ 26 اگست سن 2006 بلوچستان کے پہاڑوں سے ایک خبر پھیلتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فوجی آپریشن کے ذریعے پہاڑوں میں ایک بندے کو مار گرایا۔ اصل سوال صرف یہ نہیں تھا کہ وہ بندہ کون ہے، بلکہ اصل سوال یہ تھا کہ ریاست اس پہاڑوں میں پہنچی کیسی، اور اکبر بگٹی جو پاکستان میں کبھی وزیر اعلیٰ کبھی گورنر کے حیثیت رہ چکے تھے، لیکن اب کیا مجبوری تھی کہ اکبر بگٹی بلوچستان کے پہاڑوں میں جا کر زندگی گزار سکتا ہے؟ اکبر بگٹی کا پورا نام شہباز اکبر خان بگٹی ہے۔ وہ 12 جولائی سن 1927 کو بلوچستان کے علاقے بارکان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم HSN کالج لاہور سے حاصل کی اور بعد ازاں برطانیہ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ اکبر بگٹی بلوچستان کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ وہ صرف ایک روایتی سردار اور سیاستدان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ سیاستدانوں میں شمار ہوتے تھے۔ اکبر بگٹی نے پاکستان کی ابتدائی برسوں میں ملکی سیاست میں قدم رکھا۔ 1947 کو انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور 1958 کو عام انتخابات میں حصہ لیا، جہاں وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان کے زیر حکومت وہ وزیر دفاع اور وزیر داخلہ امور بھی رہے۔ یہ دور تھا جب اکبر بگٹی ملکی ریاستی نظام کے اندر موجود تھے، لیکن چند ہی عرصے بعد ملک میں سیاسی عدم احتسام شدید اختیار کر چکی تھی۔ 1958 کو مارشل لا نافذ ہوا۔ اسی تحت اکبر بگٹی کو سزا سنائی گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد اکبر بگٹی کو گرفتار کیا گیا اور چند ہی عرصے کے لیے اکبر بگٹی عملی سیاست سے دور ہو گئے، لیکن دوسری جانب بلوچستان میں ریاستی وسائل اور ریاستی امن شدت اختیار کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی 1973 کو اکبر بگٹی پھر سے ملکی ریاست میں سیاست کی ایک اہم رکن بن گئے۔ سوئی گیس بلوچستان میں نکلتا ہے، ساحل سمندر پاکستان کا بلوچوں کا ہے، یورینیم بلوچ علاقے سے نکلتا ہے، سونا یہاں ہے، فلورائٹ یہاں۔ 1973 کو بلوچستان کی سیاست انتہائی بحران کا شکار تھی۔ اس وقت کے حکومت ذوالفقار علی بھٹو اور بلوچستان کے نیشنل عوامی پارٹی کی صوبائی حکومت کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ اس وقت کے بلوچستان کے گورنر غوث بخش کو گورنر کے عہدے سے ہٹایا گیا اور اس وقت اکبر بگٹی کو نیا گورنر منتخب کیا گیا۔ یہ فیصلہ اپنے اندر ہی ایک بڑی تبدیلی تھی۔ اگلی کئی دہائی تک اکبر بگٹی کبھی پارلیمانی سیاست میں نظر آئے، کبھی بلوچستان کی قبائلی انتظامات میں اہم کردار ادا کرتے رہے، لیکن اس کی زندگی میں اہم واقعہ تب پیش آیا جب 1989 میں اس کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اکبر بگٹی مزاحمت کی علامت سمجھے جاتے تھے، لیکن دوسری جانب بلوچستان کی وسائل خصوصاً گیس کی اہمیت بڑھ رہی تھی۔ لیکن اکبر بگٹی کو یہ سوال بھی پچھتا رہا تھا کہ آخر کار بلوچستان کی وسائل پر بلوچ لوگوں کا حق کیوں نہیں ہے؟ کیا بلوچستان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کب تک چلے گی؟ بارہا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ سن 2000 کی دہائی میں بلوچستان میں چند قوم پرست اور حکومت کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی اور کوہلوں کے علاقوں میں فوجی کارروائیاں تیز ہو گئی۔ اکبر بگٹی نے الزام لگایا کہ گیس اور قدرتی وسائل سے بلوچستان کے مقامی لوگوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا، لیکن حکومت یہی موقف اختیار کر رہی تھی کہ ہم اس وقت تک جئیں گے نہیں جب تک بلوچستان کے لوگوں کو ان کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ہم بلوچستان اور ڈیرہ بگٹی کے علاقوں میں اس لیے کارروائیاں کر رہے کہ ہم وہاں پر امن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکبر بگٹی کا ایک ہی موقف تھا کہ ہمیں ہمارا حق دو۔ یہی تنازع آگے چل کر سیاست میں ایک اہم تنازع بن گیا۔ سن 2005 اور 2006 میں حالات انتہائی سنگین ہوتے گئے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقوں میں انتہائی جھڑپیں شروع ہونے لگی، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ اکبر بگٹی اور حکومت کے درمیان اعتماد تقریباً ختم ہو گیا۔ بات کرنے کی کوشش ہوئی لیکن ایک مستقل سیاسی حل نہ نکالا گیا۔ اکبر بگٹی نے پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا اور اب آیا اس تنازع کا سب سے خطرناک مرحلہ۔ اگست 2006 بلوچستان کے پہاڑ خاموش تھے اور ایک تنازع اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اکبر بگٹی کوہلے کے علاقے میں ایک غار میں موجود تھے کہ جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں ایک بڑی فوجی کارروائی ہوئی۔ کوہلے کے علاقے میں اچانک ایک غار مدفون ہوا۔ جنرل پرویز مشرف نے یہ دعویٰ کیا
کہ اکبر بگٹی ایک مسلح افراد کے گروہ کے خلاف ہم نے کارروائی کی اور اکبر بگٹی کو مار گرایا۔ جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ اکبر بگٹی مسلح افراد کی قیادت کر رہے تھے جو کہ ریاست کے لیے ان کو قابو کرنا ناممکن تھا، لیکن بلوچستان کے چند قوم پرست اور اتحادی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک سیاسی قتل ہے اور اکبر بگٹی صرف ایک مزاحمت کا علامت تھے۔